السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 8۔ لاہور کی سیاسی سرگرمیوں کا عینی مشاہدہ۔ اورینٹل کالج دہلی دروازہ لاہور میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ قلبی اور ذہنی وابستگی میرے لیے وجہ اطمینان بن رہی تھی، اور میں مستقبل کے خاکوں میں رنگ بھرنے کی تدابیر سوچتا رہتا تھا۔ لاہور کا علمی، ادبی اور خاص طور خوشگوار معاشرتی ماحول دل موہ لینے کا موجب بن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسی بستی اور شہر کا ہو کر رہا جائے۔ ان ایام میں وہاں سیاسی سرگرمیوں کا بہت چلن تھا۔ 1941 کا سنہ تھا۔ چند سال بعد ہی متحدہ ہندوستان تقسیم ہونے والا تھا، اس لیے ہر ایک سیاسی پارٹی عوام کے ساتھ وابستہ رہنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا میں نے یہاں کوئی وجود نہیں پایا، البتہ مسلم لیگ، احرار پارٹی اور دوسری مسلم پارٹیاں اپنے وجود کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ موچی دروازہ کا وسیع و عریض میدان ان سرگرمیوں کی آماج گاہ بن رہا تھا۔ ایک روز قائد اعظم محمد علی جناح کی آمد پر جلسہ کا اہتمام تھا۔ مجھے مرحوم غلام محی الدین رفیقی نے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ہمارے بیٹھنے کی کہاں گنجائش نکلتی۔ البتہ کسی کونے میں ہم نے کھڑے کھڑے قائد اعظم مرحوم کو کھڑا ہوتے، پھولوں کی مالاؤں کے لیے گردن خم کرتے اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ شیروانی اور کراکلی ٹوپی پہنے مرحوم کا چہرہ بہت ہی چمکدار اور تابناک دکھائی دے رہا تھا۔ مسلم لیگ کے نعرہ باز جوان سٹیج کو گھیرے نعروں کی گونج سے زمین کو ہلاتے اور آسمان کو ششدر بناتے رہے۔ مرحوم قائد نے کیا کہا، کیا تقریر کی، کیا ہدایات دیں، اس بارے میں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، البتہ اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر اور قائد کی باڈی لینگویج سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ اپنی منزل کے حصول میں قائد پرعزم اور یقین محکم کا حامل ہے۔ جہاں قیادت ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو، وہاں دنیا کی کوئی طاقت حصول مقصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یقین محکم، عمل پئی ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال۔ قائد اعظم کے تابناک چہرے کی یہ پہلی دید اور آخری ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے حاصل کیے ہوئے پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ ایک اور عظیم شخصیت، تقریر و بیان کے بے نظیر اور بے مثال احراری قائد مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے دیدار سے بھی ہم فیضیاب ہوئے ہیں۔ وہ اکثر نماز عشاء کے بعد خطاب شروع کرتے تھے اور طلوع فجر تک ان کے گوہر آبدار کی بارش برستی رہتی تھی۔ لاہور میں ان کی کئی تقاریر ہم نے سنی ہیں۔ اسلام اور مسلم معاشرے کی اصلاح اور تعمیر کے خدوخال بیان فرماتے رہتے تھے۔ سیاسی تنظیموں، خاص طور مسلم لیگ اور دوسرے لیڈروں کی زبردست تنقید کرتے تھے۔ اکثر فرماتے تھے، ان لیڈروں کو اپنے حلوے مانڈے سے دلچسپی ہے، قوم جنت میں جائے یا جہنم میں، اس کی ان کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے۔ احرار کے ایک اور شعلہ بیان لیڈر مولانا مظہر علی اظہر بھی بہت جوشیلی تقریر کرتے تھے اور مسلمانوں کو اپنی ماضی کی یادیں تازہ کرا کے اپنے ماضی کی طرف دعوت دیتے تھے اور اسلام کو اپنانے اور عملانے کی طرف راغب کرتے تھے۔ احرار کے رہنماؤں کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان بن جائے گا، مگر وہ موجودہ نظام کے مقابلے میں کوئی بہتر اور صالح نظام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے جب تک جدوجہد کے دوران میں ہی افراد اور قیادت تیار نہ کی جائے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محض ایک نعرہ ہی ہوگا اور بس۔ مگر احرار پارٹی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اور منظم کوششیں نہیں کرتی تھی۔ مسلم لیگ کی سیاسی سرگرمیوں سے اس دور میں مولانا مودودی بھی بہت دل گرفتہ تھے۔ میں نے لاہور کے قیام کے دوران میں ان کا نام تک نہیں سنا تھا، مگر وہ 1930 عیسوی کے بعد سے ہی سوچتے بھی تھے،
لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، اور 25 اگست 1941 کو انہوں نے اپنے خیالات اور فکر کو عملی شکل دینے کے لیے ایک تنظیم بھی وجود میں لائی۔ تطہیر فکر اور تعمیر کردار کے لیے زندگی کے ہر پہلو اور شعبے میں اسلام کی رہنمائی کا سامان اور مواد بھی فراہم کیا۔ مسلم لیگ کے دوسرے صف اول کے لیڈران نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم عبدالرب نشتر کو بھی میں نے سنا ہے۔ اس طرح لاہور میں قیام کے دوران میں سیاسی سرگرمیوں سے بھی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق شناسائی حاصل کرتا رہا۔ گو کہ سیاسی شعور ابھی گھٹنوں کے بل ہی پروان چڑھ رہا تھا، مگر سدھ بدھ اور دلچسپی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ ادبی ذوق اور اردو زبان کے ساتھ محبت گویا میری گٹی میں پڑ چکی تھی۔ حالانکہ مادری زبان کشمیری ہوتے ہوئے اردو بول چال میں کشمیریت کا اظہار کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ اورینٹل کالج کی دین تھی اور پڑھانے والے اساتذہ کا احسان۔ اگلا قصہ، میرے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اورینٹل کالج لاہور سے میں نے پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ادیب عالم کا امتحان 2 ڈویژن میں پاس کیا۔ اب میں ادیب فاضل میں داخلہ لینے جا رہا تھا کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، اور لاہور میں قیام کے دوران میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا جو میرا خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ والدین کے لیے سب اولاد یکساں ہوتے ہیں، مگر بشری تقاضوں اور بعض کمزوریوں کی وجہ سے کسی ایک اولاد کے ساتھ مقابلتاً زیادہ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور نہ ہی عمدن ایسا کیا جاتا ہے۔ انسانی فطرت پر کنٹرول بسا اوقات ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ والدین کو میرے ساتھ مقابلتاً زیادہ لگاؤ اور دل بستگی تھی۔ وہ زیادہ عرصہ میری دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ والد مرحوم نے کسی پڑھے لکھے واقفکار سے خط لکھوایا۔ ان ایام میں عملاً پوسٹ کارڈ کا رواج تھا۔ اس پوسٹ کارڈ میں انہوں نے کہا کہ میں سخت بیمار ہوں اور آپ کی دید کا منتظر ہوں۔ میرا چین اور سکون چھن گیا۔ اب میرے لیے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا از بس مشکل ہو گیا۔ تعلیم کے لیے جس سکون اور ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور اپنے وطن سے دور، وہ برقرار نہ رہ سکی، اور میں نے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خوں کر کے کشمیر واپس آنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ میرے پاس ساز و سامان تو کچھ نہیں تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن جا کر پٹھان کوٹ کے لیے ٹکٹ بنوایا اور لاہور کو اس امید کے ساتھ چھوڑ دیا کہ تیری محبت مجھے ضرور دوبارہ کھینچ لائے گی، مگر تقدیر میں ایسا نہیں لکھا گیا تھا۔ پٹھان کوٹ سے بذریعہ بس جموں پہنچ گیا۔ جموں اس حال میں پہنچا کہ کہیں ٹھہرنے اور بسیرا کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جموں ان ایام میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ سڑکوں کے کناروں پر ٹابے تھے۔ کسی ٹابے پر رات بسر کی اور صبح گاڑی میں سوار ہو کر سری نگر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سری نگر میں بھی مجھے یاد نہیں کہ کہاں رات گزاری، البتہ سری نگر سے سوپور آ کر مجھے یاد ہے کہ مرحوم غلام محمد آگاہ کے گھر پر قیام شب کیا۔ وہ محلہ خوشحال متو میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ واقفیت اور جانکاری اپنے قریبی رشتہ دار سید قبول شاہ مرحوم کی نسبت سے تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتے تھے اور ہفتوں قیام کرتے تھے۔ اسی نسبت سے ان کے ساتھ شناسائی تھی۔ ان کے چھوٹے برادر مرحوم غلام احمد آگاہ بڑے ذہین اور اچھے سیاسی سدبد رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز ان کے گھر میں مچھلی پکی تھی اور میں نے طویل عرصہ بعد وولر کی مچھلی کھائی۔ سوپور مچھلی پکانے کی نسبت سے بہت مشہور ہے اور یہ روایت آج بھی زندہ ہے۔ دوسرے روز پیدل زوری منز کی طرف رخ کیا۔ گھر پہنچ کر والدین بخیر و عافیت تھے۔ محض مجھے دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ خط لکھوایا تھا۔ والدہ مرحومہ نے گلے لگایا۔ میری جیب میں 1 روپے کا نوٹ تھا۔ والدہ نے پوچھا، کتنا عرصہ لاہور میں رہنے کے بعد جیب میں صرف 1 روپیہ؟ ادیبی عالم پاس کر کے گویا میں نے 7 خاں طے کیے تھے۔ میں نے کہا، آپا، میں ایسی دولت لے کر آیا ہوں جس کا فیض آنے والے دنوں میں حاصل ہوگا۔ میرا یہ خواب ہی رہا۔ مجھے نہ تو تعلیم جاری رکھنے کا موقع ملا اور نہ ہی ملازمت ملی کہ والدین کی غربت اور مسکنت کے دن بدل جاتے۔ یہ 1944 کا سال تھا۔ ان ایام میں اردو زبان پڑھانے والوں کے لیے ملازمت حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ
اردو سرکاری زبان تھی اور سب کام کاج اردو میں ہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس زمانے میں بھی رشوت کی بیماری موجود تھی۔ میں چونکہ رشوت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے ملازمت کے حصول میں ناکام رہا۔ مزدوری اور مشقت کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ میں نے پتھر ڈھونے، کپڑے کے گٹھے کندھوں پر لے جا کر پھیری بھی کی ہے۔ ان ایام میں نیشنل کانفرنس کی سرگرمیاں زوروں پر تھی۔ بانڈی پورہ سے مرحوم مختار احمد بٹ اور مرحوم غلام محی الدین بہرو تحصیل بانڈی پورہ کے دیہات میں دورہ کر کے لوگوں کو نیشنل کانفرنس کے سیاسی پروگرام سے واقفیت بہم پہنچاتے تھے۔ ایک روز یہ لوگ زوری منز بھی آ گئے۔ اس بستی میں ہی ایک نوجوان تھا جو پڑھا لکھا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریریں کی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ اس کارروائی کو نوٹ کریں۔ چنانچہ میں نے کاپی لے کر سرکاری کارروائی ضبط تحریر میں لائی۔ رخصت ہوتے وقت ان حضرات نے کہا آپ یہ کاپی لے کر بانڈی پورہ نیشنل کانفرنس کے تحصیل دفتر پر آ جائیں۔ کچھ دنوں بعد میں یہ کاپی لے کر ان کے دفتر گیا اور یہ کارروائی ان کو پڑھ کر سنائی۔ وہ حواس باختہ ہو گئے کہ زوری منز کی اس چھوٹی بستی میں اس خوبی اور تفصیل کے ساتھ کارروائی ترتیب دینا ہمارے لیے ایک عجوبہ سے کم نہیں۔ بات آئی اور گئی۔ بعد میں ان لوگوں نے کوئی پرسان حال نہیں کیا۔ شاید ان کو اندیشہ ہو گیا کہ اگر اس نوجوان کو آگے لے آیا جائے کہیں ہم سے بالا نہ ہو جائے۔ 1945 میں سوپور عیدگاہ قدیم میں ایک بھاری جلسہ ہوا۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ، مرحوم خان عبدالغفار خان اور دوسرے چھوٹے لیڈر اس میں شریک ہوئے۔ میں بھی ایک تماشائی کی حیثیت سے اس جلسے میں موجود تھا۔ جموں کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف عوامی جدوجہد تھی اور لوگ ڈوگرا شاہی کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اور وہ ان مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مضطرب اور بے چین تھے۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ پر لوگوں کا اعتماد تھا کہ وہ ہمیں اس خاندانی راز سے نجات دلائیں گے۔ میں عام لوگوں کی طرح خاموش تماشائی تھا اور ملازمت کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ سری نگر جانے کے لیے کرایہ کہاں سے لاتا کہ آئے دن وہاں جاتا اور وہاں ٹھہرتا کہاں۔ زوری منز سے ہمارے ہمسائے مچھیرے بائی مچھلیاں لے کر کشتی کے ذریعے سری نگر جاتے تھے اور چھتا بل میں کوٹداروں کے ہاتھ مچھلیاں بیچ دیتے تھے۔ ان کے گماشتے زوری منز میں خاص طور ڈونگوں میں رہنے والے لوگ اس کاروبار میں شریک تھے۔ میں کئی بار کشتی میں ان ہمسایوں کے ساتھ سفر کرتا اور سری نگر پہنچ کر دفتروں کی خاک چھانتا تھا۔ ان ایام میں مرحوم غلام احمد عشائی اسپیشل آفیسر آف سکولز کے منصب پر کام کرتے تھے اور میری تقرری کے لیے وہ بااختیار آفیسر تھے، مگر ان کا روب و داب اور دبدبہ اتنا چھایا ہوا تھا کہ مجھے کبھی ان کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا اور اپنی بپتا سنانا نصیب نہیں ہوا۔ ان کے آفس سپرنٹنڈنٹ مرحوم محمد سعید فاضلی ہوا کرتے تھے۔ بڑے نازک مزاج اور مجھ جیسے غریب لڑکی کے ساتھ ان کا کھل کر بات کرنا وہ اپنی شان اور آن بان کے خلاف سمجھتے تھے۔ میں دن بھر انتظار کرتا رہتا تھا اور پھر مایوس ہو کر کہیں سر چھپانے کی جگہ کی تلاش میں نکلتا تھا۔ خانیار میں ہمارے خاندانی رشتہ دار بھی تھے، مگر ان کا سٹیٹس اتنا بڑا اور اونچا تھا کہ ان تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی تھی۔ میں کئی بار خانیار میں دکانوں کے تھڑوں پر سویا ہوں، بھوک سے نڈال ہو کر۔ اگلا قصہ، مجاہد منزل کی طرف پہلی رسائی۔ میرے امی بزرگوار سید محمد یوسف شاہ گیلانی جو 20 جنوری 2009 عیسوی 118 سال کی عمر میں وفات پا گئے، بانڈی پورہ قصبہ کے ہمسایہ گاؤں لانکریشی پورہ میں پیش امام کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ اس گاؤں میں نہ صرف نماز پڑھاتے تھے بلکہ پورے گاؤں میں ان کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا تھا اور گاؤں کے تمام معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کے مشورہ کے بغیر نہ کوئی رشتہ ہوتا تھا نہ کوئی تعمیری کام ہوتا تھا۔ اس اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ بانڈی پورہ قصبہ میں بہت اچھی شہرت رکھتے تھے۔ جمعہ کی نماز ہمیشہ بانڈی پورہ جامع مسجد میں ادا کرتے تھے۔ ان ایام میں وہاں مرحوم مولانا عبدالعزیز صاحب خطبہ دیتے تھے اور سیاسی مسائل پر بھی رائے زنی کرتے تھے۔ میں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ لانکریشی پورہ جاتا تھا۔ مرحوم غلام احمد خان جو درزی کا کام کرتے تھے، ان کی مستقل قیام گاہ ہوا کرتی تھی۔ میں بھی جب جاتا تو انہی کے دولت قدر پر قیام رہتا تھا۔ بڑے ہی وسیع الظرف اور وسیع القلب تھے۔ ہماری آمد پر
बहुत खुश हो जाते थे और कई दिनों तक हमारा वहाँ कयाम रहता था। अम्मी बुजुर्गवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकामी जिम्मेदारों के साथ शनासाई थी और ख़ास तौर कोलोसा बांडीपुरा के मरहूम मोहम्मद अनवर खान साहब के साथ। वो अपने वक्त के मैट्रिक पास थे, बड़े ज़हीन, मामला फहम और सियासत के रसिया। ये वो दिन थे जब किसी भी पढ़े लिखे फ़र्द के साथ ये बदगुमानी नहीं रखी जा सकती थी कि वो कम्युनिज्म के फ़लसफ़े से मुतासिर न हो। चनांचे मरहूम खान साहब भी कम्युनिज्म से मुतासिर थे, मगर साथ ही मस्जिद में वाज भी पढ़ते थे। कम्युनिज्म उस दौर का फैशन बन चुका था और पढ़े लिखे नौजवान उन तेज़ हवाओं के थपेड़ों से बहुत कम महफूज रहते थे। हमारे अम्मी बुजुर्गवार उन नजरियाती उलझनों के शिकार नहीं थे। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दौर के लीडरों के साथ उनके गहरे दोस्ताना मरासिम थे। उन्होंने एक बार मरहूम मोहम्मद अनवर खान साहब के पास मेरा तज़किरा किया कि हमारे भतीजे लाहौर से अदीब आलिम पास करके आए हैं, आप उनके लिए हुसूल रोज़गार के लिए कुछ मदद करें। मरहूम खान साहब ने बगैर किसी हिलो हुज्जत के उनको मरहूम मौलाना मसूदी के नाम ख़त लिख कर दिया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के ऑफिशियल ऑर्गन खिदमत के निगरानी आला भी थे। मैं ये ख़त लेकर मरहूम की खिदमत में हाजिर हुआ। खत पढ़कर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में फरमाया, हाँ बैठ बेटे। मैं बैठा रहा और वो देखते रहे। एक रोज़ फरमाया कि सैयद मोहम्मद यूसुफ कादरी मरहूम खिदमत के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, आप उनके साथ जाया करें। चुनांचे में मुख्तलिफ तकारीब में उनके साथ जाता रहा। वो भी मुझे औलाद की तरह साथ लेते और समझाते कि किस तरह रिपोर्टिंग करना होती है। उतने में 1947 का वो नारा गूंजा, बयानामा अमृतसर तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। ये नारा डोगरा राज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडर भी। मेरे लिए मुजाहिद मंजिल में कयाम मुश्किल हो गया। मैं फिर ज़ूरी मस की छोटी सी बस्ती के गली कूचूं और वुलर की लहरों को गिनने के लिए उसके रेतीले और पथरीले किनारों पर घूमता फिरता रहा। कभी वुलर के किनारे किसी बड़े पत्थर पर बैठकर कांटेदार लंबे धागे के सहारे मछलियां पकड़ने की मशक करता रहा। बड़े बरादर लाहौर से वापस आ गए थे। उनको श्रीनगर में एक बैंक में मुलाजमत मिल गई थी। एक रोज़ बैंक के मैनेजर ने उनसे कहा कि लकड़ियां फाड़ दो। उन्होंने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी हाथ में लेने के बजाय मुलाजमत ही मैनेजर के सर मार दी और घर चले आए। डंगी बुश में एक छोटी सी बस्ती बटा सोमा में हमारे मुरीद घराने बसते थे। पूरी बस्ती सफ़ेद पोशों और बेज़मीनों की थी, मगर अपने पीरों और पीरजादों के लिए सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार होते थे। बरादर अकबर वहाँ पेश इमाम के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए गए। अब मेरे भी वहाँ जाने के मौके मिल गए। चुनांचे मैंने वहाँ जाकर डंगी विश के मारूफ आलिम दीन मरहूम मौलाना अब्दुल अहद साहब के सामने ज़ानोए तिलमिज़ तय किया और उनसे इस्लामी फ़िक़ह की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। ये फ़र्श पर बैठकर जिस मोहब्बत, प्यार, दर्द व सोच के अंदाज में पढ़ाते थे, हम दुनिया व माफिया से मावरा होकर किताबों में गुम हो जाते थे। मेरे साथ डंगी बुश के पीर शमसुद्दीन भी ज़ेर तालीम थे। कनज़ुद दकाइक फ़िक़ह की मशहूर किताब है, हमने उनसे दर्सन पढ़ी है। बरादर मुकर्रम की अदम मौजूदगी में मैं नमाज भी पढ़ाता था। उस अरसे में मुलाजमत की तलाश से मैं दस्तकश नहीं हुआ। पुनैया में कुपवारा ज़िला बारामुल्ला का ही हिस्सा था और पूरे इलाके में सोपोर में शोबा तालीम में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनैया में उस मनसब पर मरहूम काजी सैफुद्दीन श्रीनगर के रहने वाले यहाँ तयनात थे। उन्होंने मुझे पहली बार लीव चांस पर 1 माह के लिए लदरून तहसील कुपवारा में तयनात किया। लदरून मिडिल स्कूल में सोपोर के मारूफ उस्ताद ख्वाजा गुलाम अहमद गनाई साहब बहैसियत मुदर्रिस तयनात थे। लदरून में हमारे कुछ मुरीद घराने थे, जिनमें मरहूम अब्दुल वहाब शाह भी थे, जो ज़मींदार और आसूदा हाल थे। बटा सोमा से एक मुखलिस और बहुत ही फिदाई मुरीद मरहूम अब्दुल गफ़ार शाह मेरे साथ हुए और हम डंगी विश से पैदल लदरून आए। अब्दुल वहाब शाह मरहूम उनके शनासा थे और उनकी ही वसातत से हमको मालूम हुआ कि ये हमारे हल्के इरादत में शामिल हैं। उस 1 महीने में उन्होंने मुझे गुलाब के फूल की तरह संभाले रखा और इस तरह खिलाया पिलाया कि मैं ज़िंदगी के उन अय्याम की मसरत और शादमानी, सुकून और तवानियत अभी तक नहीं भूला हूँ।
لدرون میں میرے پیارے اور چہیتے شاگردوں میں محمد اسحاق وانی اور شمس الدین وانی ہوا کرتے تھے۔ لدرون میں قادیانیوں کا بھی ایک گھرانہ تھا۔ محمد یوسف وانی اس خاندان کے سربراہ تھے۔ اندرونی طور وہ قادیانیت کی خدمت کیسے کرتے تھے، مگر کھل کر وہ اس کی تبلیغ اور تشہیر نہیں کرتے تھے۔ مرحوم اسد اللہ ہائی گام رخصت پر گئے تھے۔ ان کی 1 ماہ بعد آمد میرے لیے رخصت کا پیغام تھا۔ اگلا قصہ 10 روز کا اعتکاف۔ بانڈی پورہ خاص کے ایک خدا رسیدہ بزرگ محترم مرحوم غلام محمد بٹ المعروف منڈو ایک روز زوری میں تشریف آور ہوئے۔ مرحوم عبدالعزیز ڈار کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ بستی کے لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ والد بزرگوار نے مجھے ہاتھ پکڑ کر ان کی خدمت میں لایا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور والد مرحوم سے کہا کہ ان کو بابا شکور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر 10 دن کے لیے اعتکاف میں رکھا جائے۔ 10 دن میں کسی سے بات نہیں کریں گے، 1 وقت کا کھانا کھائیں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، تلاوت قرآن اور نوافل کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ بابا شکور الدین رحمۃ اللہ علیہ اصل میں آرت بڈگام کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑے زمیندار تھے۔ ایک روز شیخ العالم کا وہاں سے گزر ہوا۔ ایک خاتون کو ٹوکرے میں کھانے لیتے دیکھا۔ پوچھا کس کے لیے کھانا لے جا رہی ہو؟ جواب دیا کمل یعنی کمانے والے کے لیے، جو کھیت میں کام کر رہا ہے۔ اتنا کھانا؟ ہاں، وہ یہ سب کھا لیتے ہیں۔ شیخ العالم نے بتایا کہ روزانہ اس ٹوکرے سے 1 تیلی نکالا کرو۔ خاتون نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ٹوکرے کے قریب سب تیلیاں ختم ہو گئی، اور اب محنت کش یعنی کمل اس کے لیے کھانا بہت کم آتا تھا۔ آخر کار وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بستی سے نکل کر زیناگیر علاقے میں ہجرت کر گئے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ریاضت و عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اسی زمین پر ان کی تربت بھی تعمیر پا گئی۔ ان ایام میں وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہماری بستی سے 3 کلومیٹر چڑھائی پر ان کی تربت واقع ہے۔ میں نے اعتکاف شروع کیا۔ والدہ محترمہ پانی کا گھڑا سر پر اٹھا کر لاتی تھی، اور والد محترم 1 وقت کا کھانا لاتے تھے۔ تلاوت اور نوافل میرا مشغلہ تھا۔ کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پورے 10 دن میں نے زبان نہیں کھولی۔ زیارت پر لوگ آتے تھے اور مشرکانہ حرکتوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجبور پاتا تھا۔ اللہ کے نیکوکار بندوں نے کبھی شرک کو پسند نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے جانے والوں سے یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری تربتوں کا طواف کرو، ہم سے رعایتیں مانگو، ہم کو مشکلات دور کرنے کے لیے پکارا جائے، ہم کو علم غیب کا جاننے والا سمجھا جائے، ہم سے اولادیں، بیماریوں میں شفا، روزگار اور دنیاوی مفادات طلب کرنے کے لیے جائیں۔ لوگ جہالت اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے خبر اور لا علم ہونے کی وجہ سے ان مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا۔ قرآن پاک میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان۔ سورہ نساء میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر وہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ مرد، خواتین قبر کا طواف کرتے تھے اور روتے روتے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ کو بھول جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ نے سب اختیارات ان بزرگوں کو سونپے ہیں اور خود العیاذ باللہ بے اختیار ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ 10 دن ایک طرف تلاوت قرآن، نوافل، روزہ اور خاموشی میرے اطمینان قلب اور ذہنی سکون و طمانینت کا موجب بن رہی تھی، مگر دوسری طرف لوگوں کی یہ جاہلانہ اور مشرکانہ حرکات میرے لیے ناقابل برداشت بن جاتے تھے۔ ایک روز پانی ختم ہو گیا۔ میں چادر اوڑھ کر پانی کی تلاش میں نیچے ایک میدان کی طرف دوڑتا ہوا آیا، جہاں زوری من سے خواتین لکڑیاں جمع کرنے آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے دوڑ کر آ گئی۔ میں بات کرنے سے معذور۔ وہ حیران و ششدر دیکھ رہی تھی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ خواتین فرتے محبت سے رو پڑیں۔ میں ان سے دور بھاگ کر مسجد شریف کی طرف دوڑا۔ اتنے میں پانی بھی آ گیا۔ پورے 10 دن گزر گئے۔ یہ میرے لیے روحانی سکون اور
احتساب نفس کا بہترین موقع ثابت ہوا۔ آخری روز رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں نہایت خوبصورت اور رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ دیا جا رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ اس گلدستہ کی رنگینی، خوشبو، طراوت، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور قلب و جگر کے لیے راحت اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ 10 دن کے بعد گھر کی طرف مراجعت پوری بستی کے لیے مسرت اور شادمانی کا سبب بنی۔ بستی کے سب لوگ جمع ہو گئے اور مجھ سے ان 10 دنوں کے کوائف جاننے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کوئی کشف و کرامت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی کتابی ہدایت کی مسلسل تلاوت اور نوافل کے واسطہ سے قربت حاصل ہو گئی ہے۔ ایمان میں تازگی پیدا ہو گئی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ روزگار کی تلاش اور مفلسی کے یہ ایام سب کچھ آزمائش ہے۔ ثابت قدمی کا مظاہرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی مشکلات آسان بنانے والا ہے۔ نہایت صالح مزاج اور حسن عمل رکھنے والے بزرگ مرحوم عبدالغنی شاہ صاحب سے گلدستہ دیے جانے کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے حسین مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، اللہ آپ سے اسلام کی خدمت اور آبیاری کا کام لینا چاہتا ہے۔ آپ کو اللہ برتر و بزرگ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اس مزدے جاں فضا روح پرور سے سرفراز فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ زندگی کے تجربات میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اعتکاف کے 10 دن گزرنے کے بعد مجھے مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانڈی پورہ کی صحبت میں شب و روز گزارنے کے کئی مواقع نصیب ہوئے۔ یہ پورا گھر بہت ہی صالح اور نیکوکار افراد پر مشتمل تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے دل کا سکون اور ذہن کی یکسوئی اور طمانینت نصیب ہوتی تھی۔ مرحوم کے چھوٹے برادر مرحوم غلام قادر بٹ المعروف منڈو معروف و مشہور تاجر اور کاروباری فرد تھے۔ بہت ہی نیک اور حسن اخلاق کے مجسمہ تھے۔ مرحوم عبدالعزیز بھی صوم و صلات کے پابند اور معاملات میں دیانت اور امانت کے حامل تھے۔ مرحوم ماما صاحب کے فرزند عبدالغنی ابھی بہین حیات ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ وضاقتہ، نشست و برخاست اور کلام کا انداز نہایت شریفانہ اور مومنانہ ہے۔ مرحوم گھریلو کام کاج میں بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ اس رہبانیت کے قائل نہیں تھے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ ولر کے کنارے ان کی زمین اور بیت زار تھا۔ فصل کٹائی کے موقع پر وہ خود وہاں جاتے تھے اور مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا۔ بیت زار کی کٹائی اور شاخ تراشی میں وہ ایک محنت کش کی طرح خود کام کرتے تھے۔ مجھے ان کی زندگی کے یہ اوصاف بہت ہی باتیں اور پسند آتے تھے اور میں ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑی خوشی اور راحت محسوس کرتا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے، شرک سے بہت بیزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان اور یقین ان کے کلام اور ان کی حرکت سے نمایاں ہوتا تھا۔ اس وقت کے سرکاری حکام اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بھی ان کی صحبت میں وقت گزارنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ مجھے پہلی بار ان کے دولت قدح پر ہی مرحوم غلام حسن خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ان ایام میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ انجینئر تھے اور بانڈی پورہ میں ہی تعینات تھے۔ نہر زینگیر کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی بڑے سنجیدہ مزاج تھے، صوم و صلات کے پابند اور بڑے ہی کم گو۔ ایک بار نہر زینگیر کے معائنہ کرتے ہوئے ہماری بستی سے بھی ان کا گزر ہوا۔ ہماری بستی میں اس نہر سے محکمہ کے ذریعے پانی حاصل کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں نے ان سے اس ضرورت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے کھڑے کھڑے ہی احکامات جاری کیے کہ ایک نلکا لگوایا جائے۔ چنانچہ دوسرے روز ہی کھدائی شروع ہوئی اور چند دنوں کے اندر ہی نہر کا پانی بستی کی گلیوں میں جاری ہو گیا۔ ساگ زار کی سینچائی کے لیے ولر سے گڑھوں میں پانی لے کر سینچائی کرنا پڑتی تھی۔ اب نالیاں کھودی گئی اور بڑی آسانی کے ساتھ ساگ زاروں میں پانی پہنچا دیا گیا۔ یہ محترم خان صاحب کی توجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ بحیثیت چیف انجینئر ریٹائر ہو گئے۔ ان کی وفات پر تعزیتی مجلس میں نے بھی شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ نیک لوگوں کی صحبت سے
सलीम उल फितरत लोग इनकार नहीं कर सकते, मगर इंसानी माशरे से नेक लोगों की पहचान बहुत मुश्किल है। इसमें ला इल्मी और जहालत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लोग मजलूब लोगों के गिरद भी जमा हो जाते हैं जो अपने हाल और वजूद से भी बेखबर हैं। उन लोगों के गिरद भी तवाफ करते हैं जो अपने आप को शरीयत की पाबंदियों से मावरा समझते हैं। उन लोगों को भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं जो अंधेरों में तीर मारकर गैब की बातें जानने का झूठा दावा करते हैं। बुजुर्गों और नेकोकार लोगों की कब्रों और तुरबतों पर जाकर सजदा रेज़ा भी हो जाते हैं और तवाब भी करते हैं, और इस अमल को अमल सालेह और खुश एतिकादी का नाम देकर सनद जवाज़ अता करते हैं। नेक लोगों की पहचान कुरान और सुन्नत मुतहरा के मेयार को सामने रख कर ही की जा सकती है। ईमान और अमल सालेह नेक लोगों की पहचान है। ज़ाहिरदारी के बजाय खुलूस और नीयत की सफाई तमाम नेकियों की बुनियाद है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक गवाह किसी शख्स के बारे में गवाही देने के लिए आया, जिसके बारे में इब्न खत्ताब जानना चाहते थे कि ये कैसा शख्स है। जो शख्स गवाही देने के लिए आया, उससे फ़ारूक आज़म ने पूछा कि तू जिस शख्स के बारे में गवाही देने आया है, क्या ये तेरा हमसाया है? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर पूछा, क्या तूने उसके साथ कभी सफ़र किया? उसने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या तूने इसके साथ कभी लेन देन किया है? उसने कहा, नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तू उस शख्स के बारे में गवाही नहीं दे सकता। तूने उसको नमाज़ें पढ़ते देखा होगा, उसका किरदार, उसके अखलाक और उसकी दियानतदारी और अमानतदारी का अंदाज़ा किसी शख्स की नमाज़ों से नहीं लगाया जा सकता। असर हाजिर के जय्यद आलिम और मुजद्दिद सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से एक इज्तिमा में किसी ने सवाल पूछा, मौलाना आपने कभी किसी वलीउल्लाह को देखा और उनसे मुलाकात की है? मौलाना मरहूम ने फरमाया, हाँ, आज ही। अर्ज़ किया गया, कैसे? फरमाया, हमारी ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंच गई तो सामान उठाने वाले सब दौड़ते दौड़ते आ गए। मैंने एक कुल्ली को इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते देखा। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो इत्मीनान के साथ ट्रेन में आया और मेरा सामान उठाया और हमारी गाड़ी में रख लिया। मैंने खुशी के साथ उनको 1 रुपया दिया। उसने मुझे 8 आने वापस दिए और सिर्फ 8 आने ही रख लिए। वलीउल्लाह की यही पहचान है।